آفس پہلے اینجلین نے کہا کہ ہم اونرشپ نہیں لیتے, اپنے گھر کے آگے سوچتے ہی نہیں. تو چند گھروں کے آگے ہم نے کچھ سوچا تھا, آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا. یقیناً قصور سرکار کا ہے, سٹی گورنمنٹ کا ہے, یا جو بھی ادارے ذمہ دار ہیں کچرا اٹھانے کے کرنے کے, کیونکہ اگر وہ کچرے کے ڈبے جگہ جگہ رکھ دیتے تو لوگوں کو بیچاروں کو یوں سڑکوں پہ بلا وجہ کا گند غلاظت نہ پھینکنا پڑتا. لیکن کچرے کا ڈبہ تو ہے, تو پھر یقیناً بات کچھ یوں لگتی ہے کہ کچرے کا ڈبہ لبالب بھرا ہوگا اور اس میں شاید جگہ نہیں ہے. ہاں یہ تو خالی پڑا ہے. تو پھر ایک ہی وجہ ہوگی کہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں وہ ان پڑھ, جاہل, گنوار قسم کے لوگ ہوں گے جن کو پتہ نہیں کہ اس ڈبے کا استعمال کیا ہے. تو یہاں کون رہتا ہے؟ ارے یہ کس قسم کے مکانات ہیں؟ یہ تو ان لوگوں کے مکانات ہیں جو دنیا بھر میں گھومتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, اور دیکھیے ساتھ میں ہی ایک اسکول کالج بھی ہے. تو پھر ان لوگوں کو یہ اندازہ کیوں نہیں کہ کچرے کے ڈبے کا استعمال اور کچرے کا صحیح استعمال یا اس کو پھینکنے کی صحیح جگہ کہاں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو غلط ہے. کیا یہ غلطی سرکار کی ہے یا فیصل قریشی کی؟ تو سر جو بات اداروں کی آپ نے کی میں مانتا ہوں, لیکن جن کی تربیت ہو چکی, تعلیم یافتہ بھی ہو چکے, سال میں سے 6-8 ہفتے کم از کم بزنس کلاس فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے دنیا گھومتے گھامتے ہیں, اس کی پرابلم کیا ہے یار بہروز بھائی؟ فیصلہ بات یہ ہے کہ بات میں تو بہت وزن ہے کہ اداروں کا فرض ہے, ظاہر ہے ایک حد تک کچھ کرتے بھی ہیں کچھ نہیں کرتے, لیکن یہ ہمیں خود کرنا ہوگا, یہ طے بات ہے. یہ تو اب ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ اب جیسے کوڑے کا تھا تذکرہ, یعنی ڈیفنس جیسی جو پوش ایریاز ہیں اس میں بھی وہ بنے ہوئے ہیں باقاعدہ, لیکن کوڑا باہر پھینکا ہوتا ہے. میرے گھر کے برابر میں ہے بالکل, میں روز اپنے آدمی سے کہتا ہوں بھائی اٹھا کے اس کو ڈال دو. ہو سکتا ہے دور سے آ کے وہ وہاں ڈال کے خالی پلاٹ پہ ڈال کے چلے جاتے, حالانکہ وہ کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے. اس کا واحد حل یہ ہے, ہم یہ ملک میرا ہے, میں نے یہی رہنا ہے, یہی مرنا ہے, تو میں نے اس کو خود ٹھیک کرنا ہے. بات ہمیں وہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا اپنے آپ سے, اور ارادہ بھرپور کرنا ہوگا اللہ کی مدد سے. اگر ہم سب یہی سوچیں گے کہ نہیں وہ کرے گا, لیڈر کرے گا یا ادارہ کرے گا, تو سر وہ تو پرانی ہو گئی بات. اب تو ہمیں خود کرنا ہے. فیصل صاحب ہم نے فیصل جو بات کہہ رہے ہیں بیروز اپنی جگہ درست ضرور ہے, باقی اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے ملک کا ایک خاص طبقہ, انجلین آپ بھی گئی ہوں گی دبئی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ بھی گئے, سب گئے, بے تحاشا ہمارے ایک اسی ملک کے لوگ جاتے ہیں اور وہاں ٹیکسیاں چلاتے ہیں. یہاں ٹیکسی میں آپ بیٹھیے اور وہاں ٹیکسی میں بیٹھیے, آدمی وہی ہے, نہ اس کی تعلیم میں کوئی فرق آیا ہے, نہ اس کے آئی کیو میں فرق آیا ہے, کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا ہے, ایک سسٹم میں فرق آ گیا ہے. قانون سخت ہے. وہاں وہ آدمی آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا, آپ سے بلا وجہ کسی قسم کا زیادہ کرایہ نہیں مانگے گا, آپ سے منہ ماری نہیں کرے گا. وہاں ایک خاص وقت کے بعد ایک قانون نافذ کیا گیا کہ صاحب ہر آدمی کو جو ڈرائیور ہے اس کو ایک یونیفارم پہنی پڑے گی. ہمارے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو نہیں پہنیں, انہوں نے کچھ نہیں کہا, ایک ہفتے کا وقفہ دیا اور اس کے بعد پھر وہاں کا جو کارندہ ہوتا ہے وہ گاڑی روکتا تھا, اور گاڑی روکنے کے بعد اسے کہتا تھا بھائی صاحب چابی, گھر جائے. کوئی منہ ماری نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں, کسی سب صحیح ہو گیا, سب صحیح ہو گیا. ایک ہفتے کے بعد ہر آدمی جو تھا وہ یونیفارم پہننے لگا. اب انہوں نے ایک اور شرط عائد کر دی کہ جی اب کیونکہ ہمارے ہاں سیاحت بہت فروغ پا رہی, ٹورسٹ آتے ہیں, تو تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو انگریزی آنی چاہیے, پڑھے لکھے ہونے چاہیے. اب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ ایک خاص میعاد دے دی گئی ہے کہ اس دوران میں جو لوگ ہیں وہ کر دیں. نتیجہ یہ دیکھیں, بات یہی ہے کہ بات سسٹم ایسے نہیں چلا جاتا ہے. ابھی اینجلین نے بھی کہا کہ وی ڈونٹ اون اٹ. ابھی آپ نے کہا, بہروز نے کہا
کہ یہ لوگ جو ملک سے باہر جاتے ہیں فرسٹ کلاس ڈرائیو کرتے ہیں, یہ جیسے ہی ملک سے باہر رکھتے ہیں تو وہاں تو صرف کیو میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے واپس آتے ہی کیوں نکل جاتے ہیں. اچھا اس میں دیکھیں ہر کوئی اکثر یہ کہتا ہے کہ جی قانون کی انفورسمنٹ نہیں ہے. آئی ایکسپٹ دیٹ, لیکن آپ کا ڈرائیور اگر سگنل توڑے آپ کا روح کانپتی نہیں ہے؟ ہاں بالکل بالکل. بھائی کیا کیا ڈیفینیٹلی ہے.